چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے۔ ہوتی نہیں جو قوم حق پہ یکجاں، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے۔ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہری ہیں جو لا الہ الا اللہ کے نام پر معرض وجود میں آیا، لیکن آج یہ شدت سے محسوس ہو رہا ہے کہ اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرنا ایک جرم ہے۔ یہاں سچ کی آواز بلند کرنا گناہ ہے، کیونکہ یہاں سیاسی قتل بھی ہوتے ہیں، پھانسی کے تختے پر عدالتی قتل بھی، گستاخ رسول کے نام پر دینی قتل بھی، اور سچی صحافت کے نام پر صحافتی قتل بھی ہوتے ہیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک سچا مسلمان بن کر دین قرآن کی دعوت دینا تو خطرے سے خالی نہیں، لیکن جہاں آزادی صحافت کے نام پر لمبی لمبی تقریریں کی جائیں، سیاستدان ٹی وی شوز پر بیٹھ کر آزادی رائے کے راگ الاپیں، وہاں بھی ایک سچے پاکستانی شہری اور صحافی کو اپنی جان داؤ پر لگا کر صحافت میں قدم رکھنا پڑتا ہے۔ یہ کیسا کرپٹ، بیہودہ، ظالمانہ نظام ہے۔ یہ قتل سب کو ایک میسج دے رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے نام پر ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر آپ سچے مسلمان نہیں بن سکتے تو سچے پاکستانی بننے کی بھی جرات مت کیجیے گا، کیونکہ سچ کا انجام موت ہے، وہ موت جو ارشد شریف کو ملی۔ ہم پوچھتے ہیں کہ کیا پاکستانی صحافت کی دنیا میں سینئر صحافی ارشد شریف کو سچے مخلص پاکستانی ہونے کی سزا دی گئی؟ کیا اس لیے اس کو سر پر گولی مار کر قتل کر دیا گیا؟ آخر کیوں؟ ہر پاکستانی کی زبان پر یہ سوال ہے کہ ارشد شریف کا کیا قصور تھا؟ آخر کیوں قتل کیا گیا ایک نہتے پاکستانی صحافی کو؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے لیے سچی شہادت دینے والے بن جاؤ، بھلے وہ شہادت امیر طبقے کے خلاف ہی دینا پڑے۔ کیا یہ تھا اس کا قصور؟ اگر کوئی صحافی ایک امیر طبقے کے خلاف سچی شہادت دینے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے اور ایک امیر طبقے کی کرپشن کو بے نقاب کرے تو کیا ایک سچے پاکستانی شہری کی حیثیت سے اس کی سزا موت ہے؟ کیا ان ظالم حکمرانوں اور فرعونوں کے خلاف کروڑوں پاکستانی عوام کی آواز بننا اور ان ظالموں کے خلاف بندوق کی گولی کو نہیں بلکہ قلم اور آواز کو بطور ہتھیار چننا، کیا یہ جرم ہے؟ کیا کیا ارشد شریف نے کہ اس نے اسی قلم اور آواز کے زور پر ظلم و بربریت اور باطل کرپٹ نظام کا خون کیا؟ جرأت اور بہادری سے سچ اور انصاف کی آواز بلند کرتے ہوئے دشمنوں کے سینوں پر ایسے زوردار وار کیے کہ دشمنوں نے بدلے کی آگ میں اس آواز کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ قلم کے زور پر ایسی لکیریں کھینچی کہ اس قلم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ نہ نظر آنے والی آواز اور ایک نازک سی قلم کی نب سے نکلنے والی سیاہی کا خوف اس قدر دشمنوں کے دل میں بیٹھا کہ اس کا خاتمہ کرنے کے لیے دشمن کو بھاری بھرکم ہتھیار کا سہارا لینا پڑا۔ یہ صحافی کا نہیں بلکہ سچ کا قتل ہوا ہے۔ یہ سفید کفن صحافی کو نہیں بلکہ سچ کو پہنایا جائے گا۔ مٹی میں دفن ایک صحافی کو نہیں بلکہ سچ کو دفن کیا جائے گا۔ جس ملک کا طاقتور طبقہ، حکمران اور عوام کے محافظ ہی سچ کو قتل کرنے کی قیمت لگا دیں، خون کے پیاسے بن جائیں، وہاں جھوٹ کا راج ہوگا، روشنی ختم ہو جائے گی اور اندھیرے اس قوم کا مقدر بن جائیں گے۔ ظلم و بربریت اسلامی جمہوریہ پاکستان کی گلیوں میں ناچے گی اور ہر طرف خوف کا پہرا ہوگا۔ اگر ہمارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سچ بولنے والوں کا انجام موت ہے، یہ سچ سیاست میں بولا جائے، صحافت میں یا اللہ کی عبادت میں، تو سچ کے اس میدان میں ہم بھی قدم رکھ چکے ہیں۔ ملک کے چور ہوں یا دین کے چور، لا الہ الا اللہ کے نام پر سچے مسلمان ہونے کے ساتھ سچے پاکستانی ہونے کا حق بھی ادا کرتے رہیں گے، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔